الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے سورہ بقرہ آیا نمبر 249 تا 250 تک ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل میں سارا ایک ہی درس بنتا تھا، کیونکہ ان ساری آیات میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس کو ایک نشست میں ختم نہ کیا جائے تو پھر وہ پچھلی بات پیچھے رہ جاتی ہے اور اگلی بات ہے۔ پر میں چاہتا تھا کہ جمعرات شریف کا دن بڑا مقدس ہے، تو ختم سپارہ جو ہے وہ جمعرات شریف کو ہو، اس لیے میں جان بوجھ کر اس کو لمبا کر رہا ہوں۔ آپ کو ذہن میں تو آ گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل والوں نے حضرت اشمعیل علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی معیت میں ہم جہاد کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ یہ جو طالوت ہے نا، اس کو بادشاہ بنا دو۔ تو حضرت طالوت نبی تو نہیں تھے، پر بادشاہ بنایا گیا۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو بڑا غریب آدمی ہے، مال شال بھی نہیں ہے اور قبیلہ بھی دوسرا ہے، تو اس کی بادشاہ تو وہ ہونا چاہیے جس کے پاس پیسہ شیسہ زیادہ ہو، امیر آدمی ہو۔ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بتائیں۔ نمبر 1 تو بتایا کہ بھائی وہ جو تابوت ہے نا، وہ صبح اس کے دروازے پر ملے گا۔ تو ساری قوم نے کہا جی اگر وہ تابوت مل گیا تو ٹھیک ہے۔ دوسرا بتایا کہ بھائی اس کا جسم بھی تگڑا ہے اور علم بھی زیادہ ہے، تو یہ بادشاہی کے قابل ہے۔ خدا کا کرنا کہ صبح وہ تابوت فرشتے ان کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے مان تو لیا، پر اندر سے چیب عجبی تھے، اندر سے صحیح طرح قائل ہے، اوپر چپ کر گئے۔ اور یہ یہودیوں کی عادت آج بھی ہے کہ بعض لوگ چپ تو کر جاتے ہیں پر اندر سے مانتے اندر نہیں صحیح کرتے، اور جب اندر کھوٹ ہوتا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں شرارت کرنے سے باز ہے، کبھی وہاں بیٹھ کے شرارت کریں گے، کبھی وہاں بیٹھ کے شرارت کریں گے۔ اور یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کتنے ہی صحابہ قتل کیے تھے خالد ابن ولید نے، مگر جب کلمہ پڑا تو سب نے سینے سے لگا لیا، کیونکہ دل صاف تھے نا جی۔ خیر وہ مان گئے کہ یہی بادشاہ ہے۔ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام نے حضرت طالوت سے فرمایا کہ بھائی اب ان کو لے کے جا کے قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ تو جب قوم عمالقہ کے پاس جانا تھا تو راستے میں ایک دریائے اردن تھا جس کو کراس کرنا تھا۔ گرمی بڑی سخت کی تھی اور پیاس بھی سب کو لگی ہوئی تھی۔ آپ ایک مسئلہ یاد کریں، آج سے ایک عقیدہ بنا لیں، میں اور آپ دین کا کام کرتے کرتے اچانک کوئی مشکل آ جائے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا۔ اللہ کی طرف سے کہ بندے نے کیا کرایا بھی کچھ نہیں، اچانک کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے تو سمجھ لو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب صبح سارے اکٹھے ہوئے۔ اب میں آپ کو ان کی تعداد بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طالوت کا یہ لشکر 1,03,313 افراد تھے۔ 1,03,313۔ اب جب یہ تیاری کی اور لشکر چلنے لگا، اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے۔ اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور میں پھر تقابلی جائزہ پیش کروں گا کہ اس امت کا اور نبی کے صحابہ کا کیا شان ہے۔ ابھی تھوڑا سا آپ کو ایک جھلک دکھاؤں گا اور انشاءاللہ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہونے لگے تو قال، فرمایا لشکریوں سے، سارے وہ جو جہاد کرنے والے تھے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا۔ وہ جو نہر درمیان میں آ رہی ہے نا دریائے اردن، بھائی پانی بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا میٹھا ہے، پر تمہارا ہے امتحان کہ فمن شرب منہ فلیس منی،
جس نے اس کا پانی پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بولیے وہ ہم میں سے نہیں. یہ روزے والی کیفیت ہو گئی نا. سمجھ رہے ہیں جی؟ پیاس بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور پانی بھی ٹھنڈا ہے اور قریب ہے، اور اس کو گزر کے جانا ہے، کراس کرنا ہے. تو حضرت طالوت نے اعلان کر دیا کہ فمن شرب منہ، جس نے اس میں سے پانی پیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، فرمایا سن لو اس کا ذائقہ ذرا بھی چکھنا نہیں ہے. فإنہ منی، جس نے اس کا ذائقہ چکھا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں یاد رکھو کہ صرف ایک آدھا چلو پی سکتے ہو. ایک آدھا چلو پی سکتے ہو، یعنی گزر رہے ہو نا، تو چونکہ اندر سے گزرنا ہے تو ایسے ایک ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پی سکتے ہو. اس کی تو اجازت ہے، پر زیادہ کھانے پینے کی اجازت سے نہیں. پیٹ بھر کے نہیں پینا. بولیے پیٹ بھر کے نہیں پینا. اب گزرو، چلو بھی تیاری ہو گئی، گزرنے لگے تو قرآن کہتا ہے فشربوا منہ، سب نے پیا، سب نے پیا. اور کیا کہا تھا انہوں نے کہ پانی پینا چکھنا بھی نہیں، بس ایک چلو چلو استعمال کر لو. مگر انہوں نے پیٹ بھر بھر کے پیے. الا قلیلا منہم، اور تھوڑے سے رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا. تھوڑے سے رہ گئے جنہوں نے، انہوں نے صرف ایک چلو ہی استعمال کیا. اچھا مزے کی بات ہے کہ جنہوں نے چلو پیا اللہ نے ان کی بھوک بھی ختم کر دی، پیاس بھی ختم کر دی، کیونکہ تھا تو امتحان. بولیے تھا تو امتحان تھا. اور امتحان میں یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اتر جائے پھر انعام ہی انعام ہوتا ہے. جو پاس ہو جائے تو کیا ملتا ہے؟ انعام ملتا ہے. اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا وہ پھر چلنے کے قابل ہی نہ رہے، وہ تو اتھے ہی ڈھیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہوں ساڑھے کو ٹریا جاندہ. جیسے رمضان میں جو پیٹ بھر کے ماشاءاللہ سحری کھاتے ہیں، پھر وہ نماز میں سمی اللہ لمن نہیں کہتے، وہ اوئی اللہ لمن ہم کہتے ہیں. ان کی اوئی اوئی نکلتی ہے، سامی اللہ تو کہا ہی نہیں جاتا. اتنی بیچارے ٹکا کے افطاری کرتے ہیں کہ 20 تراویحوں والے کے پیچھے بھی 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. اور وہ کیسے کہتے ہیں سنی ہے جی، بڑے پکے سنی ہیں، بڑے پکے سنی ہیں. مولوی ساڈا اندروں سنی نہیں ہے، اسی بڑے پکے ہیں. تے تراویحیں کنیاں پڑھنی ہیں نے؟ ہاں ویسے سنیے وہ کیوں پڑھتے ہیں بیچارے؟ کھایا اتنا ہوتا ہے کہ 20 پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے پیا اتنا کہ بس ہو گئی. اور جو نکلے جنہوں نے چلو سے پانی پیا تھا وہ جب آگے پہنچے تو وہ بچے 313. کتنے بچے جی؟ 313. باقی سب اڑ پھڑ گئے. وہ جو نعرے لگاتے تھے موت بھی قبول ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، چھوٹے لا دیں گے، مونچھیں پا دیں گے، وہ کوئی بھی لبیا. بچے کتنے؟ 313. اور بدر میں حضور کے صحابہ کتنے تھے؟ 313. یہ بھی 313 میدان میں اور وہ بھی 313 میدان میں. اور سامنے جو دیکھا یہ طالوت تھے اور سامنے جالوت تھا. سامنے والے کا کیا نام تھا؟ جی میں ادھر عمران خان ہے، ادھر مولانا فضل الرحمان خان ہے، وہ بھی خان ہے دے بھی ٹھیک ہے نا. ادھر طالوت ہے اور ادھر جالوت ہے. اور ظالم دا قد بڑا وڈا سی تے بڑا تکڑا آدمی سی، اور انہیں زیرہ ہی زیرہ سر تو لے کے پیرا تک پائی سی، لوہے دے وچ پیک سی. وہ آیا میدان وچ. ہن ذرا سنیا جی. فلما جاوزہ، جب طالوت اور اس کے ساتھی ایمان والے دریا سے گزرے، فلما جاوزہ، جب وہ گزرے، والذین آمنوا معہ، ایمان والے اور حضرت طالوت کے ساتھی، تو قالو، سامنے جب جالوت کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ بھائی ہم میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ سکیں، کیونکہ ہم تو بچے ہیں 313 اور وہ ہے لاکھوں میں. بولیے وہ ہے، لہذا ہم اس سے لڑ سکتے نہیں. تو اب سمجھیے یہاں ایک بات ہے، یہ ان کی قوم ہے جس نے کہا کہ ہم لڑ سکتے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ محمد کے صحابہ کیا تھے. کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ. مشکل وقت آیا غزوہ احد میں کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، ایسی بھگدڑ مچی، ایسا حملہ ہوا اور اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ کسی کو بھی کسی کی ہوش ہے. اور فوراً ایک ڈس انفارمیشن پھیلا دی گئی کہ حضور بھی شہید ہو گئے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط افواہ پھیلی
تو پھر سب کے بندھن ٹوٹ گئے، سب کے صبر ختم ہو گئے. انہوں نے کہا بس اب ہمارے پلے کیا رہ گیا ہے جب حضور ہی شہید ہو گئے ہیں. تو مگر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ نے گھیرے میں لیے ہوا تھا. حضرت ابو دجانہ پڑھیے رضی اللہ، بتائیے کون ہے؟ حضور پاک نے اپنی تلوار آگے کر کے فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے؟ تو حضرت ابو دجانہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دے، میں حق ادا کروں گا. اور واقعی کیا کہ عین غزوہ احد میں انہوں نے سرکار کو یوں آگے کر لیا ایسے، اور جدھر سے تیر آ رہے تھے ادھر اپنی کمر کر دی، پیٹھ کر دی، اور چہرہ حضور کے چہرے کے سامنے کر لیا. تو پیچھے سے جو تیر آتا حضرت ابو دجانہ اپنی کمر پہ کھا رہے تھے. 84 زخم ہوئے ان کی کمر مبارک پر، 84. یہ ابو دجانہ حدیقۃ الموت میں وہاں کمانڈر ان چیف حضرت خالد ابن ولید تھے رضی اللہ تعالی عنہما. مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ ہو رہی تھی. اس ظالم کا 28,000 کا لشکر تھا. بولیے کتنے کا؟ 28,000. اور وہ سارے اندر بند تھے، قلعہ بند کیا ہوا تھا، اور اتنے دن گزر گئے کہ فتح. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ فجر کی اذان کے بعد مجھے ایک ٹوکری میں ڈالو اور اوپر سے اندر پھینکو، پھر دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. کیونکہ وہ تو اتنی بڑی بڑی دیواریں تھی، نہ کوئی باہر آ رہا ہے تو نہ کوئی اندر ہے. صحابہ پریشان تھے کہ اب کیا کریں. چنانچہ ان کو وہ ٹوکری میں ڈال کے پھینکا گیا، سمجھ لیں وہاں پھینکے. تو پھر یہ وہاں سے تلوار چلانا شروع ہوئے، دائیں بائیں دائیں بائیں چلاتے گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ لگتا ہے سارے صحابہ آ گئے ہیں. وہ چونکہ اندھیرے کا ٹائم تھا نا، انہوں نے خود ہی گیٹ کھول دیا. جو ہی گیٹ کھولا تو باہر والے صحابہ بھی اندر. 24,000 کافر وہاں قتل ہوئے، اور سب سے زیادہ تو اکیلے ابو دجانہ نے قتل کر دیے. اگرچہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ خود شہید ہو گئے مگر مسلمانوں کی فتح کا سبب بن گئے. یہ ہیں حضور کے صحابہ. بولیے یہ ہیں حضور کے. کیوں ہم صحابہ پر قربان ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے. اب آگے سنیے. یہ موتا، جنگ موتا، 3,000 صحابہ تھے اور 1,00,000 کافر تھے. 1,00,000 پر اللہ نے 3,000 کو فتح عطا فرما دی. اچھی سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اور قادسیہ کے مقام میں کیا ہوا کہ کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ. تو خالد ابن ولید کہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ ان کے یہ جو 60,000 ہیں یہ دن دناتے پھر رہے ہیں اور میرے پاس 60 سپاہی ہیں. کافر کتنے ہیں جی؟ 60. اور ہم کتنے ہیں؟ 60. تو حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے کہ یہ جو 60,000 پھر رہے ہیں نا چوڑے ہو کے، آپ مجھے اجازت دیں میں 60 ساتھیوں سے ان کا مقابلہ کرتا ہوں. تو حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مجبور ہو کے کہ کہیں خالد ابن ولید کا دل نہ ٹوٹ جائے اجازت دے دی. بولیے اجازت دے. تو تاریخ میں کیا ہے؟ غزا 60 ہم 60 الفن ومع هذا تولوا مدبرین، کہ 60 آدمیوں نے 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کیا. ان 60 نے 60,000 کو ایسی شکست دی کہ بعد قتل ہو گیا، باقی دم دبا کے بھاگ گئے. بولیے باقی دم دبا کے بھاگ گئے. اچھا ایک آخری مسئلہ سمجھے اس نشست کا، یعنی صحابہ کے معاملے میں. ایک قلعہ تھا، مصر تو سارا فتح ہو گیا، حضرت عمر ابن العاص پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا بولس. یہ فتح نہیں ہو رہا تھا. مصر کا بادشاہ بڑے بڑے جرنیل اور ماہرین جنگ کو لے کر اندر بند تھا، اس نے اندر سے بند کیا ہوا تھا. تو انہوں نے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کی چونکہ خلافت تھی، ان کو خط لکھا کہ حضرت ہم پھنسے پڑے ہیں، آپ یہ خط پڑھ کے نا آپ مہربانی فرمائیں اور 4,000 مزید فوجی بھیج دیں. کتنے جی؟ 4,000. باقی ہم ہیں، انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو رونے لگ پڑے. صحابہ نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ مصر کے معاملے میں شہادتیں زیادہ ہو گئی ہیں یا کہیں مسلمان ہار گئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوابی خط لکھا. آپ نے فرمایا کہ سنو بھائی، کہ حضرت عمر اس لیے روئے کہ 8,000 وہاں فوجی ہیں
صحابہ کتنے ہیں؟ 8,000، اور 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے اور کلا فتح۔ تو حضرت عمر نے ان کو لکھا کہ یہ جو تمہیں 2 ماہ سے فتح نہیں نہ ہو رہی، تحقیق کرو، فقد ترکوا سنتم من سنن النبی جی، لگتا ہے کہ تم سے کوئی میرے نبی کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ دیکھ لو مسلمانوں، سنت چھوٹے تو فتح رک گئی، اور جس قوم میں فرض ہی چھوٹ جائیں، واجب ہی چھوٹ جائیں، جس قوم میں نماز کی عادت ہی نہ رہے، ان کو خدا کی رضا کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ تو کہا تحقیق کرو، اور میں 4,000 مزید فوجی بھیج رہا ہوں، 8,000 پہلے اور 4 یہ کتنے ہو گئے؟ ذرا بولے، حدیث سناؤں گا۔ اور ساتھ ایک حدیث لکھی کہ 8,000 تمہارے پاس پہلے ہیں اور 4,000 میں بھیج رہا ہوں، یہ ہو گیا 12,000۔ اور حدیث کیا لکھی کہ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یغلق 12,000 من قلہ، کہ جس میدان میں 12,000 مسلمان اتر جائیں، پوری دنیا کا کفر مل کے ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ بولیے ان کو شکست ہے۔ لہذا یہ 8,000 تم پہلے ہو، 4 میں نے بھیج دیے، کتنے ہو گئے؟ 12۔ اور وہ بھی دیکھو کہ سنت کون سی چھوٹی ہے، تو وہ سنت تھی مسواک۔ کون سی بھائی؟ میں ٹوتھ برش لے کے بہ گیا، میں پنڈ جایا، مینوں ایتھے مسواک نہیں لبدی، اور میں توڑن جوگا تو نہیں، چلو کہ تسی توڑ چھوڑ کے دے دیا کرو، میں تو نہیں، میرے کو تو نہیں ہوتا کٹنا چھٹنا درخت تے چڑھنا۔ ایک عمر ہے سی جدو چڑھتے چڑھتے رہے، ہوں تو ٹردیاں بھی ڈر لگتا ہے۔ تو بہرحال وہ مسواک رہ گئی، صحابہ نے کی ہے مسواک، اور 4,000 جو بھیجے تھے وہ بھی سن لو، پر پہلے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ 4,000 فوجی کون تھے؟ 4 صحابہ۔ اجے ہولی نکلی ہے تھوڑی۔ اس تو ویکھو کہ بنی اسرائیل والے کون سن اور حضور دے صحابہ کون سن۔ کیوں اسی صحابہ تے مرنے ہیں؟ کیوں اسی کہنے ہیں کہ صحابہ دے دشمن مسلمان ہیں؟ نہیں ہے۔ بولو نا جڑے سمجھ دیو، بولو۔ صحابہ دے دشمن مسلمان ہیں؟ اگر منو گے تو انہوں کی منہ دکھاؤ گے جنہیں انہی قربانیاں دیتیاں نے؟ وہ 4,000 کون تھے؟ 4 صحابہ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 نام سنو ان کے تاکہ ایمان بڑھ جائے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 2 زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی، اور نمبر 3 مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی، نمبر 4 خارجہ بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بھیجے، اور ساتھ لکھا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے یہ چاروں 4,000 کے برابر ہیں، یہ چاروں کافروں پر 4,000 کے، اور تم نے مجھ سے 4,000 مانگے تھے، یہ میں 4,000 بھیج رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے۔ پھر یہ 4,000 ماشاءاللہ جب ملے تو خالد ابن ولید پڑھی رضی اللہ اور دیگر سارے صحابہ نے مل کے پھر ایسا جناب کمال دکھایا کہ ایک دن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اور وہاں کیا ہوا کہ وہ پانی پینے سے بھی باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے بھائی یہ ایک مسئلہ مکمل ہو گیا۔